لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي درود بھیجیے محمد آل محمد مجلس کی مقبولیت اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے سید ماں کے ظہور تاجیل آپ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ کی بارگاہ میں شہدائے کربلا اور آپ کی جد کی تعزیت پیش کرنے کے لیے بلند تر درود بھیجیے محمد آل اذان مرتبہ سورہ فجر کی میں نے ایک نفس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت میں تانیث کے صیغے آئے ہوئے ہیں، مؤنث کے صیغے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں نفس جو ہے وہ مؤنث سمائی کہلاتا ہے، اس لیے اللہ نے صیغے بھی مؤنث کے استعمال کیے. اس کی عظمت اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نفس حسین سے مخاطب ہیں. حسین اس نقطۂ کمال پر پہنچا ہے ہمارے عشق میں ذات کی نفی کی ہے، اولاد کی نفی کی ہے، مال کی نفی کی ہے. ہمارے عشق میں اس نے فنا باللہ ہو کر یہ عشق کا وجود بن چکا ہے. تو ہم اب نفس حسین سے مخاطب ہیں کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. اور سند کیا دی ہے؟ اس حالت میں پلٹ کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. بہت بڑی سند ہے کسی مخلوق کے لیے خالق ہے. نفس بھی وہ صلاحیت اس میں ہوتی ہے، ہمارا بھی اسی میں ہے، لوامہ بھی اسی میں. کمال ہے نفس کو نقطۂ کمال کرنا. وہ کائنات میں یہ ہیں ذوات مقدسہ. باپ ہجرت رات سو کر سویا تھا تو خالق کا بیٹا تھا، اٹھا تو نفس اللہ بن چکا تھا. اور جو سوتے سوتے اپنے نفس کی قیمت پائی، بتا ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کی کیا قیمت ہوگی. آپ ایک انسان کی قیمت نہیں بتا سکتے، تو وہ جو انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آئے ان کی قیمت کون بتا سکتا ہے؟ جب سوئے ہیں تو اپنا نفس اللہ قیمت دے رہا ہے. خالق نفس ہے، خالق نفس کہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں. اور اللہ نجس چیزوں کا خریدار نہیں بنتا. اللہ اسی کو خریدے گا جس کا نفس اطمینان پر پہنچ جائے.
کا اجماع ہے کہ اس آیت کی مصداق صرف امام حسین صلوات اللہ علیہ خاطب ہو کر کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹ آپ نے رب کی طرف اس حالت میں راضیت بھی ہے پوری عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائے بدخلی جنت میری جنت بتا. اس کا مطلب ہے کہ جو جنت حسنین کی جاگیر ہے وہ حسین کی جنت نہیں ہے. حسین کی جنت وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا. اگر آپ دیکھیں تو تمام ائمہ میں اہل البیت میں اگر کوئی وارث انبیاء کہلایا ہے تو امام حسین کی نام ہے. آپ نے ایک ایک نبی کی محنت کو ایک دن میں محفوظ کر لیا. کسی کو 700 برس لگے ہیں, کسی کو 23 برس لگے ہیں. فرزند زہرا نے فجر سے عصر تک تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر لیا. آدم سے لے کے خاتم تک ایک ہی ہے. اور تمام انبیاء کے اگر آپ امتحانات اور آزمائشیں جمع کر لیں تو سب کربلا میں ایک اور نفس مطمئنہ کر لیا تھا وہ ابراہیم ہے. لیکن ابراہیم کا امتحان لے کر ہم نے ان کو صدر کی تھی. لیکن حسین جو ہے کہ ولادت ہی پر اختیار دے رہے ہیں اور آخری دن امتحان لیں گے. 10 محرم سے ہجری کو امتحان ہو گئے. 3 شعبان کو دنیا میں آ رہے ہیں. اختیار صاف دے دیا کہ جو بھی اس کے گہوارے کی لکڑی سے اگر تر کے اوڑا میں مبتلا ملک مس ہو جائے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. اللہ کے یہاں کیا مقام ہے امام حسین کا اور رسالت کے یہاں کیا مقام ہے امام حسین کا. جس کو اللہ نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کرے ادراک بھی نہیں پہنچ سکتا امام حسین کس مقام پر. یہ آپ نے 7 تکبیریں سنی ہوں گی, اس کو ہم تکبیر سبا کا نام دیتے ہیں. یہ اہل سنت کے یہاں عیدین میں کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہر نماز میں یہ 7 تکبیرات تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیرۃ الاحرام مل کر کل 7 بنتی ہیں. کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ عظمت بتا رہا ہے امام حسین کی. جب چلنے کے قابل ہوئے تو رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. رسول نے نیت کے بعد جو دوسرا واجب ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر. حسین خاموش رہے. رسول نے پھر کہا اللہ اکبر. حسین خاموش رہے. 6 مرتبہ رسول نے فرمایا اللہ اکبر. حسین خاموش رہے. 7ویں مرتبہ حسین نے کہا اللہ نے عظمت حسین بتائی کہ اگر یہ تکبیرات میں تکبیر بلند نہیں کر رہا تو اللہ نے عبادت روکے رکھی. یہ عظمت امام حسین کیوں روک رکھی کہ اللہ جانتا ہے اسی نماز کی خاطر حسین قربانی دے گا. ایک مقام نہیں ہے یہ نانا اور نواسے کا محبت کا انداز نہیں تھا. ورنہ اس لباس کے ساتھ اپنے بچے کو بھی کندھے پر بٹھائے
اور سواری بن جائے اور زلفیں ہاتھوں میں دے دے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ خاتم النبیین، افضل المرسلین۔ وہ کندھے پر اس لیے بٹھا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ میں یہ نانا نواسے کی رشتے کی بنا پر محبت نہیں کر رہا، بلکہ یہ رسالت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حسین میری ختم نبوت کی دلیل بھی ہے اور میری پوری شریعت کو بقا دینے والا بھی حسین ہے۔ ہمارے یہاں بھی روایات ہیں، لیکن اہل سنت کے یہاں زیادہ روایتیں ہیں کہ نماز کی حالت میں حسین پشت رسالت پہ سوار ہو جاتا تھا۔ کبھی رسول نے نہیں کہا جناب زہرا کو کہ بچے کو قابو کرو۔ آپ کے یہاں تو صرف یہ ہے کہ پشت پہ سوار ہوتے تھے۔ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے حالت قیام میں رسول کی جانوں سے گزرتے تھے۔ رسول نے کبھی نہیں کہا زہرا اس کو روکو۔ رسول کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ حکم نہیں دے گا۔ جن کی ناز برداری اللہ رسول کے ذریعے کرائے اور یہ بتائے کہ یہ حسین اس عظمت کا مالک ہے کہ اگر یہ دیکھیے ایک ولایت ہوتی ہے کہ انتقال ولایت ہوتی ہے۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں ولایت تھی، موسیٰ کے عصا میں ولایت تھی، ید موسیٰ میں ولایت تھی۔ عیسیٰ کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ مادر ذات اندھوں کے چہروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ ولایت کسی کو منتقل نہیں کر پائے۔ ان کے وجود میں نوح کی کشتی جو نجات ہے، نوح نے ایک ہی مرتبہ اس کو چلایا، پانی آیا اس پہ چلی، جو اس پہ سوار ہوئے نجات پا گئے۔ نوح گئے، کشتی بھی گئی، نجات بھی گئی۔ موسیٰ گئے، اب کوئی ہاتھ اس کو ازدہ نہیں بنا سکتا، کوئی ہاتھ مار کے پتھر سے چشمے جاری نہیں کرا سکتا، کوئی کسی دریا یا سمندر میں راستے نہیں بنا سکتا۔ ید موسیٰ ہو اور وہی عصا ہو، ید عیسیٰ ہو اور بیمار ہو، لیکن اللہ حسین کی عظمت بتا رہا ہے۔ دیکھو یہ وہ عظیم المرتبت ہے میری بارگاہ میں کہ اگر یہ گہوارے میں لیٹ جائے تو گہوارے کی لکڑی میں بھی ولایت آ جاتی ہے، اور ملک کا ترک اولا درگزر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خاک میں خون اس کا حل ہو جائے خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ سورہ نحل ہی پڑھ لی ہوتی تو آپ سوال نہ کرتے، یہ خاک کو شفا کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک مکھی اگر میری وحی کے سائے میں چلے، پھولوں سے رس چوس لے، پھلوں سے رس چوس لے، یا ہمیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہوئی ہے۔ تم نے کس طرح پھولوں پہ بیٹھنا ہے، رس چوسنا ہے، پھلوں سے رس چوسنا ہے، اور اس سے چوس کر تم نے خوشی کو قے کرنا ہے۔ جس قے انسان سامنے کر رہا ہو تو کراہت محسوس کرتا ہے، اللہ نے اسی قے کو شفاء الناس بنایا ہوا ہے۔ اگر میری وحی کے سائے میں بنایا، اسی شکم سے موم بنائے گی، اسی شکم سے کہہ کر کے شہر بنائے گی۔ کبھی خطا نہیں کرتی مکھی، دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ اللہ براہ راست ایک مکھی کے دل میں بات ڈال دے تو کبھی خطا نہیں کر سکتی، تو جس کو القرآن عطا کیا ہے وہ ہجران میں کیسے مبتلا ہو گیا؟
کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ شہد بنائے تو ہم شفاء الناس بنا دیں گے، اگر ہماری بات پر عمل کرتے ہوئے شہد بنایا۔ ایک مکھی اللہ کی مرضی کے مطابق نکلے اور راہوں میں چلے تو خدا اس کی قید کو شفاء الناس بنا دیتا ہے، اور جو ذات پوری زندگی اللہ کی مرضی پہ ڈال دے اس کا خون بھی آپ میں حل ہو جائے تو وہ شفاء انسان ہو جائے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سوائے جسم کی شفا نہیں ہے، خاک شفا روح کے لیے بھی شفا ہے، نفس کے لیے بھی شفا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مقام دیا امام حسین کا، کربلا کا کوئی سورہ بھی آپ قرآن مجید کا کربلا کی طرف لے جائیں تو کربلا چھلکتی ہوئی تفسیر دے گیا۔ کوئی سورہ لے جائیں، سورہ عصر لے جائیں، چھلکتی ہوئی تفسیر کربلا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری چھلکتی ہوئی کربلا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اکثریت سے اقلیت انسان کو خسارے سے نکال لیا۔ اس کی مثال میدان عمل میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، وہ کربلا میں ملے گی کہ ہم کس طرح سے اکثریت خسارہ انسان کو نجات سے اقلیت میں لاتے اور دکھاتے ہیں کہ ہم جبر سے نہیں لائے، لائے قرار دین میں جبر نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی عملی کربلا ہے۔ ہم نے زبردستی اپنے آپ کو نہیں منوایا، رسالت کو نہیں منوایا، نمازیں زبردستی نہیں پڑھائیں، کسی طرح حسین نے بھی کسی کو لالچ نہیں دی، تمہیں زمین ملے گی، تمہیں روپے پیسہ ملے گا، تمہیں عہدہ ملے گا۔ حسین تو بار بار کہتا رہا جو بچے گا شہید ہوگا۔ ہاں لیکن جنت کی ضمانت ہے، اور جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جو بقا کی منزل پہ خود ہو۔ کربلا ہر قرآن کی سورہ اور آیت کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، موت کی تمنا کرو۔ دکھائیے کوئی میدان اسلام کا جس میں موت کی تمنا کی ہو کسی نے۔ بدر نہیں ملے گا آپ کو، اور نہیں ملے گی آپ کو، اندر نہیں ملے گی آپ کو، وہ صرف ایک میدان ہے، کربلا ہے، جہاں بوڑھا بھی متمنی ہے موت، اور ایک شہزادہ قاسم وہ بھی متمنی ہے موت، جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرا قد چھوٹا ہو کر سب شہدا سے نہ نکل جاؤں۔ 6 مہینے کی جان اپنے آپ کو شہادے میں پلٹ کر بتا رہی ہے کہ ہم ہیں متمنی ہے موت۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں میدان انسانیت نظر نہیں آئے گا جہاں لوگ موت کی تمنا کریں۔ حسین تو وہ ہے کہ کربلا آتے ہوئے نجات تقسیم کرتے ہوئے چلے آئے۔ کربلا سے آنے سے پہلے ایک رستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی امام کو، پوچھا یہ کون ہے؟ بولا ہے تو آپ کا شیعہ، مانتا ہے آپ کو امام، لیکن ہے ڈاکٹر، جو بھی قافلہ گزرتا ہے ایسا ہے کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، اور حکومت کا درندہ پکڑ نہیں سکتا اس کو۔ چلو مجھے لے کے چلو۔ یہ ہے امام جو ہلاکتوں سے نکال کے بقا کی طرف لاتا ہے، کیونکہ شہادت سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، بات پہ گناہ معاف۔ امام چاہتے تھے شہید ہو اور یہ پاک ہو جائے، اگر مجھے امام مانتا ہے تو نہیں چاہتا یہ ہلاک ہو جائے۔ صاحب غرب کا امام کو دیکھا کر کے بولا مجھے حکم دیا ہوتا میں آتا، اور میں نہیں۔ ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں تمہیں نجات دے۔ مجھے نجات، جس کی زندگی اس طرح سے گزری ہو مجھے نجات کرنا؟ ہاں شرط ہے ایک نجات، چلو ہمارے ساتھ لڑو،
شیعہ نکلا ہے. مولا مال دے سکتا ہوں، تلواریں دے سکتا ہوں، نیزے دے سکتا ہوں، خنجر دے سکتا ہوں، یہ میرا بڑا بڑا قیمتی ہے، یہ دے سکتا ہوں. ابھی کہہ رہے تھے نجات دینا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں فاسق و فاجر کی معاونت نہیں چاہتا مجھے، کسی فاسق و فاجر کی مال دولت نہیں چاہتا. جب امام حسین ہی اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر جا سکتا ہے تو لڑ کر شہید ہو کے پاک بن جا. یہ ہے اختیار امام حسین. ڈھونڈتا رہا تو نجات مل جائے. وہاں پہ قلبی کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس کا چلے آنا دلیل ہے کہ اختیار کے ساتھ آیا ہے، کسی لالچ کی بنا پہ نہیں آیا، دولت کی بنا پر نہیں آیا. کہاں سے کہاں پہنچا ہے باپ. اور یہ اعجاز کربلا ہے کہ کربلا میں جو شہید ہے اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کا کردار بھی زندہ ہے. کون جانتا تھا جان کو؟ ابو ذر کا خریدا ہوا غلام مولا علی کو آپ نے تحفتاً دیا. مولا نے کہا میرے بیٹے سجاد کو دے دو. وہ بھی زندہ ہے اور اس کو بھی شرف اور مقام جو دیا وہ امام حسین نے دیا. یہ جان غلامی کی شہادت نہیں چاہتا تھے. میرا جملہ نہیں، سید العلماء علامہ لکی فرماتے ہیں کہ اب تک غلام تھا. امام اجازت دے سکتے تھے، ولی وقت ہے، لیکن کہا نہیں تو میرا غلام نہیں ہے، میرے بیٹے علی بن حسین کا غلام ہے، جب پہلے اس سے اجازت. حالانکہ فقہ کے مسائل شریعت کے حوالے سے امام بہت ولی وقت ہیں، دے سکتے ہیں اجازت، لیکن چاہتے نہیں تھے نا غلام کی حیثیت سے جائے. اب خیمے میں آیا، امام سے مخاطب ہوا، بابا نے کیا کہا ہے؟ بابا نے یہ کہا ہے کہ آپ سے اجازت دوں گا. ٹھیک ہے، میرا تو حصہ نہیں ہے جہاد میں، تم میری نیابت میں لڑو. اب علامہ فرماتے ہیں کہ جب اندر گیا تھا تو غلام نکلا تو نائب امام. یہ ہے کربلا، بدل دیتی ہے بالکل. کس نے دیکھا تھا جون کو، جس کو یہ احساس کمتری تھا کہ میری لاش شاید حسین نہ اٹھائیں. میرے پسینے سے بدبو آتی. کہ یہ گرا ہے نا تو خون بہت رس چکا تھا. اس کا آنکھیں کھل نہیں رہی تھی. اس نے محسوس کیا اس نے شدت سے میرا سر زانو کر رکھا. دیکھا امام مولا آپ کیا تم سمجھ تو نہ آتا. میں جہاں تک میں نے پڑھا امام نے جو اپنا رخسار ہے نا یہ 2 لاشوں کا رکھا ہے. ایک اکبر کی رخسار پہ رخسار رکھا ہے، ایک جان کے رخسار پہ رخسار رکھا ہے. جان کے رخسار پہ رخسار رکھا، ایک خوشبو پھیل گئی چاروں طرف. اور آپ نے فرمایا جان کاش تو دیکھ سکتا جھپٹنا ہے تیرے پسینے خون پر. کیا عظمت ہو گئی اس جان کی، کہاں سے کہاں پہنچا. غلامی سے نیابت امام، یہ جون کی عظمت. رخسار حسین رخسار جون پر، یہ ہے عظمت. جو اپنے جوان بیٹے منشبیت پیغمبر کے رخسار پہ رخسار رکھتا ہو، وہ جون کے رخسار پہ رخسار کر کے بتاتا ہے انسانیت کی معراج ملے گی تو وہ کربلا ہے. انسانیت کو اگر عزت ملے گی تو وہ کربلا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ لوگ خدا کو نہ مانتے اور رسول کو نہ مانتے، لیکن حسین کو مانتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں حسین نے دین کے لیے قربانی دی ہو الگ ہے، لیکن حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے. جس نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، امام نے اس کو بھی پیاسا دیکھنا برداشت نہ کیا، اس کے لشکر کو بھی سیراب کر دیا. اس کریم کا نمائندہ ہے تو بتا رہا ہے کہ وہ
اپنے نام ماننے والوں سے رزق نہیں روکتا، ہم بھی تم سے یہ فیض نہیں روکیں گے۔ عباس پہنا پانی پلا دو ان کو، ان کے جانوروں کو بھی سلام کر دو۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، تو خداوند عالم شان بتا رہا ہے، میرے اس حسین کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ جس نے پورے فجر سے عصر تک کمال امتحان حاصل کیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، شکوہ کر بیٹھے اللہ کا وہی ہو گئی یعقوب، اس سے شکوہ کرتے یوسف قید خانے میں ترک اولا کر بیٹھے، اس کی کافی تعبیر تھی کہ اس سے کہہ دیا جاؤ بادشاہ سے میری بھی بات کرو، لیکن حسین اکبر جیسا جوان بیٹا دے کر بھی کہہ رہے ہیں رضن بے قضائی و تسلیم لامرہ، اور یہ یقین بھی ہے کہ میرے بعد خیموں کا حال کیا ہوگا، میرے یتیموں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین زیادہ رحمت نہیں، دو چار مسائل کے الفاظ کو ہوگا، کربلا میں بے شمار مسائل ہوں، کربلا کے کسی امتحان میں میرے بابا نے آنکھیں بند نہیں کی، کسی بھی امتحان میں۔ ماشاء اللہ علم اور علماء کو سننے والے سب سے اکبر کی لاش اٹھانا سب سے بڑی آزمائش ہے، اصغر کے تیر لگنا، اس سے بڑی آزمائش امام کی ہے ہی نہیں، کیونکہ خود قاتل اصغر بیان دے رہا ہے کہ زندگی میں اگر رحم آیا تو ایک وقت نے پوچھا کیا ظلم کیا تو نے اصغر پہ؟ سید زادیاں سائے میں بیٹھ گئی، رباب نہ سائے میں بیٹھی، کیا ظلم کیا ہو؟ یہ فرمایا کہیں تیرے دل میں پسیج آئی، کہیں رحم آیا؟ کہاں؟ جب میں نے اصغر کے تیر مارا ہے نا تو امام نے فوراً اپنی ابا اٹھا، اکبر کی لاش پہ ابا نہیں ڈالی، قاسم کی لاش پہ ابا نہیں ڈالی، اکبر کی لاش لے کے آپ 7 مرتبہ آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن اصغر کی لاش اٹھا کر آگے چلے پھر پیچھے آئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مولا اکبر کی لاش پہ تو آپ بیٹھے ہوئے لیکن آگے پیچھے نہیں ہوئے، آپ اون محمد کی لاشیں لائے ہیں، قاسم کی لاش لائے ہیں، خالی علم لائے ہیں، خالی علم لاتے ہوئے تو بنتا تھا کہ آگے پیچھے ہو کہ بچے پوچھ لیں گے علمدار کہاں ہے، لیکن اس بچے کو آپ خیمے کی طرف لے جاتے ہوئے کبھی جاتے ہیں اور کبھی واپس پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ماں وہ گلا نہ دیکھ لے، بہن وہ گلا نہ دیکھ لے۔ خدا جانے مولا آپ کے سینے میں کون سا قلب تھا۔ امام چاروں فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ بھی میرے بابا نے آنکھیں بند نہیں کی، جب کہا کہ اصغر میرا اب امتحان شروع ہو رہا ہے، میں تیر کھینچ رہا ہوں، تیر کھینچتے ہوئے بھی آنکھ بند نہیں کی، لیکن اصغر مسکرا دیا، اور مسکرانے میں حکمت کی اور پیش خیمہ بھی غالباً امام نے اصغر کو اپنا رکھا اس لیے تھا کہ یزید تیری چال تھی کہ پانی پہ بندش کرے اور بچے تڑپے، مائیں تڑپے اور وہ زور ڈالے مردوں پر اور مرد ڈالے زور امام پر۔ بچہ مسکرایا یزید تو مجھے مجبور نہ کر سکا، الہی کو کیا مجبور کرے گا؟
یہ وہ لاش ہے جس پہ امام بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں امام کے رباب نے کہا آقا اتنا کیا رباب اس ملعون نے تیر اس وقت مارا جب میں رخسار چوم رہا تھا۔ دوسری شہادت ہے جناب قاسم، شہادت میں تو مولا کا کیا حال ہوا ہوگا، رخصت کرتے ہوئے امام اتنا روئے بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا۔ تیسری لاش ہے مولا عباس کی، یہاں مرثیہ پڑھایا سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں عباس تیری شہادت کے بعد اب وہ آنکھیں کبھی سوئیں گی نہیں جو تیری زندگی میں سوتی۔ آج کے بعد زینب نہیں سو پائے گی، آج کے بعد سکینہ نہیں سو پائے گی۔ عباس کی لاش پہ مرثیہ پڑھا، ایک اور لاش ہے جہاں 7 مرتبہ گریہ بند ہوا ہے اور وہ ہے اکبر کی لاش پہ جانے۔ قوم عسکر کہتے ہیں ہم نے حسین کو ایسے روتے نہیں دیکھا، بلند آواز سے روتے تھے۔ واحد لاش ہے جو آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ علماء قاتل کہتے ہیں جس لاش پہ گئے تو ایسے جاتے تھے جسے باز شکار پہ سمجھتا ہے۔ اکبر نے جب کہا نا علیک منی سلام یا ابا، کیونکہ شہزادہ بے علی کا پوتا ہے، سلام پلٹایا ہے، سلام علیہ کہیں تو واجب کفایہ ہے، اگر پلٹا دے تو واجب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا شہزادہ چاہتا تھا بابا کم از کم مجھے تو نہ اٹھائیں، اکیلے ہیں، ضعیفی ہے، کیسے ہو سکتا ہے جو جون کی لاش کو اٹھائے، لگتے جگر کی لاش کو چھوڑ دے۔ لیکن جانے کا انداز اور ہے، پیر کہیں رکھتے ہیں پڑتا کہیں ہے، کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک منزل ایسی آئی کہ پورا جسم امام کا زمین پر آیا۔ اور شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں قسم خدا حسین برلاش وسیم بازو بازو بزانو بزانو، حسین ایسے چلا جیسے کوئی گٹھلیوں چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا اور ہے، لیکن اب علی اکبر جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ جانا یہ اور ہے۔ بات کہتے ہیں نہیں اپنے بیٹے علی اکبر ہی کو پکار رہے تھے کیونکہ ان کا نام بھی علی تھا، بیٹا کہاں ہو، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کا گھوڑا عقاب، اس نے امام کی ابا کو اپنے دندان میں لیا، آگے آگے اکبر کا گھوڑا ہے، پیچھے پیچھے حسین، اور یہ انفرادی شہزادی کسی لاش پر حسین نہیں گئے، اکبر کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا، رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ یا بنی علی دنیا بعد لفا، بیٹا تیرے بعد دنیا پہ خاک۔ اور کسی شہید کو امام نے نہیں کہا کہ مجھے روایت سناؤ، اکبر سے کہا مجھے کوئی روایت سنا دو۔ اکبر بھی سمجھ گئے کہ بابا روایت نہیں میرا لہجہ آخری سننا چاہتے، بیٹا روایت سناؤ۔ تو آپ رو کر کہتے ہیں بابا ابھی ابھی دادا علی آئے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 جام کوثر تھے، ایک جام مجھے دیا، میں نے پوچھا دادا یہ دوسرا جام، کہا اے علی اکبر میرا حسین بہت پیاسا ہے، عصر عاشور جب حسین گرے گا یہ جام اس کو پیش کروں گا، یہ روایت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں حوض کوثر پہ جو روح حسین پہنچی ہوگی، بی بی نے جام دیا ہوگا، مولا نے جام دیا ہوگا، رسول اللہ نے جام دیا ہوگا، میرے مولا نے اتنا ضرور کہا ہوگا اماں میری سکینہ پیاسی ہے، میری بہن زینب پیاسی ہے۔ بحق زہرا و ابیہا و بالغ و بنیہا، بحق زہرا و ابیہا و بالغ و بنیہا، بحق دم شہداء، بحق دم مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالا کے واسطہ پہ عزت و جلال کا ہمارے اس تعزیت کو دوسرے قربانیان کی طرف سے امام ماں کی بارکات سے اپنی عبادت میں شمار فرما، اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ بالا اس کا بہترین انعام بانیان اور ہم سب کے لیے ہوگا، اپنی ذات اور قلب اگر امام کو راضی فرما۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جہاں جہاں بھی اداکاری اس صف ادا کو لوگوں نے آباد کیا ہے مولا سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، اس مومن کی جو بھی دعا ہے مولا اس کو قبولیت عطا فرما، جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ